نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين الحكيم الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہیں، اور میں بغیر تمہیدی گفتگو کے اصل موضوع پر بات شروع کرنا چاہتا ہوں. ایک میسج ہے، وہ اگر میں دور میں جاؤں تو آپ یاد دلا دیجیے، اینڈ پر آپ اتحاد امت مسلمہ کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے. لوگ اتحاد امت کا معنی سمجھنے میں کنفیوزڈ ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ واضح کرنا چاہیں گے کہ مسلم یونٹی کس کو کہتے ہیں، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس حوالے سے جو مغالطہ پیدا ہوتا ہے وہ آج بدقسمتی سے ہمارے اندر میری برات مسلمانوں کی ہر معاملے میں سوچ انتہا کو سمجھانا ہوگا. یہ ہمارا ایک سوشل پرابلم ہے. یہ بات بڑی توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا سوشل پرابلم ہے. آپ کو عیسائیوں میں کرسچن یونٹی کے موضوع پر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اتحاد عیسائیت پر انہیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ وہ خطاب کریں ان کے اسکالر، ان کے پریسٹ. اتحاد امت پر، اتحاد عالم اسلام پر ضرورت محسوس ہوتی. وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ریزن ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا ایک سوشل، کلچرل، سائیکولوجیکل پرابلم. مسلمانوں کا ایک سماجی اور معاشرتی مسئلہ ہے، ہمارا نفسیاتی مسئلہ ہے، اور ہمارا ثقافتی مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ برصغیر پاک و ہند جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے اس میں وہ زیادہ شدید ہے. انڈو پاک سب کانٹیننٹ، اور اس میں یہ جو سری لنکن بیلٹ ہے ہماری، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ساؤتھ ایشیا کا وہ قریبی خطہ ارد گرد جس کے ممالک شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور پرٹیکولرلی پاک اور انڈیا، بنگلہ دیش اس خطے کا ایک اسپیسیفک پرابلم ہے، اور بقیہ عالم اسلام کا ان جنرل یہی پرابلم. اور وہ پرابلم جس کو میں نے سوشل، سائیکولوجیکل اور کلچرل پرابلم کا نام دیا، وہاں سے
اتحاد اور تفرقہ کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ وہ ہمارا سوشل بیہیویئر، اس کے اندر بیلنس، ٹالرنس اور اکاموڈیٹنگ ایٹیٹیوڈ نہیں رہا. ہمارے خطے کا اثر ہے، یہ تو مرچیں زیادہ کھاتے ہیں. میں آپ کو انوالو کر کے بات کرنا چاہتا ہوں اور بات سمجھانا چاہتا ہوں. خطاب جمعہ کے دن ہو چکا ہے. انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، کبھی خطاب کا انداز ہوتا ہے، کبھی لیکچر کا انداز ہوتا ہے، کبھی ایک نقطہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. درجنوں طریقے ہیں. اور میرا سبجیکٹ ہے کہ میں اگر 50 مختلف طریقوں میں بھی ڈیلیور کرنا چاہوں، 50 یا 100 طریقوں میں بھی مختلف آڈینس کے حساب سے ڈیلیور کرنا چاہوں، تو اللہ کا شکر ہے میں 100 مختلف طریقوں سے ڈیلیور کرتا رہتا ہوں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرے آڈینس کون ہے اور سبجیکٹ کیا ہے. آج کا موضوع میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے مختلف پیرائے میں آپ کو سمجھاؤں اور اللہ کرے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ایک اچیومنٹ ہو. ہمارے خطے میں جو ہمارا ایک سماجی رویہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور مختلف معاملات میں، آپ اتفاق کریں گے کہ اس میں تلخی ہے، گرمی ہے یا نہیں؟ بولیے نا، تلخی اور گرمی. یا تو ایک ریزن یہ ہے کہ علاقہ گرم ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم مرچ مثالیں بہت ڈالتے ہیں سالن میں اور خاصا مرچ کھاتے ہیں. کچھ جینیٹک پرابلمز بھی ہیں جو نسلن بعد نسلیں ٹریول کرتے ہیں. جینیٹک انجینئرنگ بھی ان چیزوں کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح جینز میں اور کروموسومز میں کوالٹیز پیرنٹس سے آگے جنریشنز کو ٹریول کرتی ہے. ہمارا ایک نسلی پرابلم ہے، علاقائی پرابلم ہے کہ ہمارے مزاج میں گرمی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اختلاف رائے تب ہم برداشت نہیں کرتے. تو میں اتحاد امت کا مسئلہ ایک نئے اینگل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے بھی ساری زندگی اس موضوع پر علماء کی تقریریں بھی سنی ہوں گی اور سب کی سنی ہوگی، مگر یہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو. کیونکہ میں صرف اس پر خطاب نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو ایک مرض کے طور پہ لے کے اس کو ٹریٹ کرنا چاہتا، اس کا علاج کرنا چاہتا. تشخیص کریں اور علاج کریں. تو یہ ہمارا ایک ایسا پرابلم ہے کہ ہمارا رویہ بنیادی طور پہ بڑا جارحانہ ہوتا ہے. اور یہ صرف مذہبی طبقوں میں نہیں، ہمارے پاکستان میں تو خاص طور پہ سیاسی طبقوں میں بھی یہی کچھ ہے. پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی امر کا مظاہرہ ہے جو مذہبی دنیا میں ہو رہا ہے. ہم مخالف کو ٹالریٹ نہیں کرتے، یہ ہمارا ایک بیہیویئر ہے، سوشل بیہیویئر. اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے، اڑا دیتے ہیں، اغوا کرا دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں. اور پھر کیا بولی ایک ہی ہے، الفاظ بدلتے ہیں. اگر سیاسی میدان ہو تو ہم مخالف نقطہ نظر رکھنے والے کو ملک دشمن کہتے ہیں کہ نہیں. جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ محب وطن، جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ بولیے ملک دشمن. سیاسی میدان میں ہم مخالف کو ملک دشمن کہتے ہیں، اور مذہبی میدان میں جب اسٹیج پر بیٹھے ہوں تو اپنے مخالف کو ہم اسلام سے خارج کرتے اور کافر کہتے ہیں. اب دیکھیں بولی ایک ادھر نظریہ پاکستان کا مخالف کہہ دیں گے، اسلام کا مخالف کہہ دیں گے، پاکستان کا مخالف کہہ دیں گے، عوام دشمن کہہ دیں گے، جمہوریت دشمن کہہ دیں گے. لفظ دشمن اور مخالف ایک جیسا چلے گا. جب مذہبی فیلڈ آ جائے گا تو ہم اس تھوڑا سا چینج کر دیں گے. مقصد کیا؟ ہمارے یہاں اختلاف رائے برداشت کرنے کا مزاج نہیں. آپ آپس میں گھر کے اندر بھی، فیملی کے اندر، دوست احباب کی مجالس میں بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہو جائے تو 5 منٹ میں آوازیں بلند ہونے لگ جاتی ہوتی ہے کہ نہیں. انگریز لوگوں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں مجلس میں، کبھی ان کی بھی دیکھی کہ چھت انہوں نے اٹھا لی ہو سر پہ، آسمان سر پہ اٹھا لی، اونچی آوازیں کبھی سنی؟ جی ہم تھوڑی
سڑک پر جا رہے ہیں، ایک کار کھڑی ہے، ایک کار آگے کھڑی ہے، راستہ نہیں دے رہی، بس یوں ہی اچانک ایک لمحے کے بعد دیکھیں تو پتہ چلتا ہے دونوں ڈرائیوروں نے گریبان پکڑے، غزل بھوکا چل رہا ہے، ایسی تیسی ہو رہی ہے۔ اتنی دیر میں سمجھ نہیں آتی کہ یکلخ پارا یہاں تک کیسے چڑھ گیا۔ ایک وقت لگتا ہے یہاں تک ٹیمپریچر پہ بھی اٹھنے میں، شوٹ کرتا ہے ٹیمپریچر ہمارے ٹیمپرامنٹ کا، مزاج کا۔ یہ کام دنیا کے باقی ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمارے اندر اسی مزاج کی وجہ سے عجلت، جلد بازی، تھوڑی دیر گاڑی رک گئی ٹریفک لائٹ میں، آگے ریڈ لائٹس ہیں یا کچھ اور رکاوٹ آ گئی، ہر شخص لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جلدی میں ہے، اور زور زور سے ہاتھ دینے لگ جائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، نکلیں گے، شور مچائیں گے، بھاگے گا، ہر شخص کراس کرے گا، ادھر سے نکلے گا، ادھر سے نکلے گا، سارے 10 کے 10 آدمی اپنی گاڑیوں کی چونچ پھنسا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسا اور کوئی بھی نہیں گزر سکتا، ہر کوئی گزرنا چاہتا تھا پہلے، نتیجتاً کوئی ایک بھی نہیں گزر سکتا، گھنٹہ لگ گیا، اپنی بربادی کر رہے ہیں، رستہ بلاک کر دیا، سب کا نقصان ہو رہا ہے، مگر ریئلائز کوئی نہیں کر رہا۔ یہ ہمارا ایک سوشل بیہیویئر ہے، وہ ٹریفک میں بھی نظر آتا ہے، وہ آپس میں ڈومیسٹک بیہیویئر میں نظر آتا ہے، میاں بیوی کے معاملات میں آپ دیکھیے، یہ ہماری سوسائٹی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، شوہر پکڑتا ہے بیوی کو تھپڑ دے گا، انسانیت ہے، یہ انسانیت نہیں۔ آپ تو کہیں گے این اسلام، مولوی صاحب نے بتایا ہوگا کہ شوہر کو واقعہ بیوی کو مارے، ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے، وہ صنف نازک ہے، کمزور جان ہے، شوہر اس کو مارنے لگتا ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے۔ اب تو خیر تکڑی تکڑی بیویاں بھی ریئیکٹ کرنے لگ گئی، اب وہ بھی شوہر اگر کمزور ٹکر جائے اپنی خوش قسمتی سے تو یہ عمل وہ بھی کرتے، بات بات پہ باپ اولاد کو مارتا ہے، تھپڑ مارنے لگتا ہے، استاد شاگردوں کو ڈنڈے مارتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے۔ میں نے آپ کو 8-10 زندگی کے مختلف گوشوں کی مثالیں دی۔ سینما میں ٹکٹ لینے والوں کی قطار میں بھی یہی لڑائی ہوتی ہے، ٹانگے کے اڈے پر بھی یہی لڑائی، مسجد میں بھی یہی لڑائی۔ میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں، ذاتی مشاہدہ۔ انگلینڈ میں ایک شہر ہے برسٹل، وہاں میں انگلینڈ میں دورے پر تھا تو برسٹل میں منہاج القرآن کی تنظیم نہیں تھی، تو وہاں کے مسلمانوں نے، مسلمان کمیونٹی میں مسجد ہے، مجھے انوائٹ کیا کہ آپ کسی ایک روز آئیں اور ایک مسجد، ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں اور سوال و جواب کا سیشن ہو جائے، شہر کے لوگ آگے ملیں گے اور کوشچن آنسر کا سیشن ہو جائے گا، کچھ ان کو دین کی رہنمائی مل جائے گا۔ چلا گیا تو جو مسجد کی کمیٹی تھی، انتظامیہ اور دعوت دینے والے لوگ، میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا مجھے اپنا تعارف کروا دیجیے۔ یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا، وہ مجھے تعارف کروانے لگے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا جی میرا یہ نام ہے، میرا یہ ہوتا ہے، ذمہ داری ہے۔ دوسرا اٹھا، میرا یہ نام ہے، یہ ذمہ داری۔ تیسرا، چوتھا، اور چوتھا آدمی اٹھا، اس نے کوئی کھڑے ہو کے بات کی، اپنا تعارف کروایا، ادھر سے پہلا پھر کھڑا ہو گیا، تو میں کی آدھے منٹ میں دونوں لڑائی شروع ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، میدان جنگ بن گیا۔ 4-5 اس کے لیے کھڑے ہو گئے، 4-5 اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پتا چلا کہ یہ 2 الگ برادریوں کے لوگ۔ اس کے بعد آنن فانن ایک فساد تھا مسجد میں، اونچا اونچا بول رہے تھے، گالی گلوچ دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا میں تین چوکتے بات سن دیا گا، اور انہوں نے کہا تو ہاتھ لا، میں تیری ڈنگا توڑ دیا گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر میں ممبر سے نیچے اترا، میں مہمان ہوں گا تو میزبانوں کو لڑائی سے چھڑایا، بٹھا دیا۔ میں نے کہا اب آپ کا تعارف کافی ہو گیا ہے، اس کو بند کریں، اب بات چیت کرتے ہیں، آپ کوئی سوال کریں۔ وہ اٹھے، انہوں نے پہلا سوال کیا، یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ مسجد میں نہیں آتی، دین سے دور جا رہی ہے، اس کا کوئی طریقہ بتائیں، کیا کریں؟ میں نے کہا یہ کچھ منظر دیکھ کر بھی توقع کرتے ہیں کہ مسجد میں آئے؟ میں نے کہا جو کچھ آپ مسجد میں آپ نے کیا ہے، یا تو وہ سارے اندھے بلائنڈ ہو جائیں نوجوان، وہ ایسا کوشش کریں کوئی دوائی ایسی ڈالیں ان کی آنکھوں میں کہ انہیں نظر نہ آئے۔ اگر ان کی آنکھیں ٹھیک ہے، نظر آئے گا، دماغ ٹھیک ہے، سوچیں گے، تو آپ کے یہ مناظر، مبارک مناظر
اور کردار دیکھ کر بھی گنجائش ہے کہ وہ اس مسجد میں آئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کسی ایک شاعر کا شعر ہے، وہ اس طرح کہ کعبے میں تو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے، نہیں، کعبے میں تو کعبے میں تو مومن کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، اور میں خانے میں کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ ایک شاعر نے ایک اپنا انداز سے بات کی ہے، کعبے سے مراد کعبۃ اللہ نہیں لے رہے، وہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ پرہیزگاروں مسلمانوں کا تو یہ عالم ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہو تو چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہو تو اسے کافر بنا دیتے ہیں، اور گناہگاروں میخاروں کا یعنی کافروں کا یہ عالم ہے کہ وہ صحیح کوئی کافر اور برا بھی ہو وہ اسے برا نہیں کہتے۔ کریکٹرز اور ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز اتنے چینج ہو گئے۔ تو میں وہی پوائنٹ الیبوریٹ کر رہا تھا کہ جو ہمارا پرابلم ہے کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے، ٹالرنس ختم ہو گئی ہے، اس کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ہر معاملے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر انتہا پسندانہ ہو گیا، اور اس انتہا پسندانہ رویے نے فرقہ واریت کو پیدا کیا ہے، اس نے اتحاد امت کو ختم کیا ہے۔ اب اتحاد امت کریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسلک ختم ہو جائیں اور ہر کوئی ایک عقیدے میں آ جائے۔ عقیدہ تو ہر ایک کو آف کورس اسلام ہے، مگر آگے جو مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، کوئی اہل سنت کہلاتا ہے، اس کا مسلک ہے، کوئی اہل تشیع میں ہے، شیعہ نقطہ نظر ہے، کچھ اہل سنت میں مقلد ہیں، رفع یدین نہیں کرتے ایسے ہر بار، کچھ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کچھ حنفی ہیں، کچھ شافعی ہیں، کچھ مالکی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، کوئی پھر دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اہل حدیث کہلاتے ہیں، کچھ شیعہ، کچھ سنی، یہ مختلف نام ہیں، مسالک ہیں، نقطہ نظر ہے، اسلام کی، عقیدے کی، فقہ کی، شریعت کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں۔ لوگوں نے اتحاد امت کا معنی کیا بنا لیا ہے؟ وہ یہ کہ جس عقیدے کا عالم بولتا ہے وہ سمجھتا ہے ہمارے سوا باقی سارے کافر۔ اتحاد امت کا معنی یہ ہے کہ سارے عقیدے مٹا دیے جائیں، سارے مسالک کا صفایا کر دیا جائے، اور میرا عقیدہ، میرا مسلک اور میرا نقطہ نظر پوری دنیا پر غالب کر دیا جائے۔ یہاں غلبہ مسلک کی جنگ ہے، میرا مسلک پوری دنیا پر غالب ہو، باقی سارے مسالک ایلیمینیٹ ہو جائیں، جب اور کوئی نہ بچے، صرف میرا مسلک رہ جائے، تو یہ مطلب ہے ان کا اتحاد امت کا۔ سب کو کافر بنا کے اسلام سے نکال دیا، صرف ہمارا مسلک بچ گیا تو وہ اتحاد امت ہو گیا۔ یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے۔ اس طرح قیامت کے دن تک کبھی اتحاد امت نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن تک۔ اب اتحاد امت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ امت تو امت ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، امت پوری ایک مسلک تو نہیں ہے، امت پوری ایک فقہی مذہب تو نہیں ہے۔ یہ اسکول آف لا دنیا کے باقی مذاہب، باقی سائنسز اور باقی لیگل اسکولز میں بھی ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں میں بھی ایک تھیوری کی کئی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں۔ یہ تھیوری آف ایوولوشن آپ نے سنی ہوگی نا، ارتقاء کا جو نظریہ ارتقاء، اس پر بھی دو سکولز ہیں، ایک تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے، ایک تھیوری آف ایوولوشن ہے۔ تو تھیوری آف ایوولوشن جو ارتقاء کی تھیوری ہے، اس کے بھی آگے مکتب فکر ہے۔ ایک ڈیبریز کی کا سکول ہے، ایک لیمارک کا سکول ہے، ایک ڈارون کا سکول ہے، پھر آج کل ایک نیو ڈارون کا سکول، اس سے بھی آگے ڈیولپمنٹ نکل آئی ہے، اور پھر ایک یونیفیکیشن آف تھیوریز ڈیولپ ہوئی۔ ایک ایک نقطے پر کئی مکتب فکر ہوتے ہیں، مگر وہ آپس میں لڑتے نہیں، ایک دوسرے کو سائنس سے خارج نہیں کرتے کہ یہ سائنٹسٹ ہی نہیں، یہ جاہل ہے، یہ نہیں کہتے، سب ایک دوسرے کو سائنٹسٹ مانتے ہیں۔ میری بات کو بنیادی طور پہ سمجھیں، سب سائنٹسٹ مانتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، ڈیفر کرتے ہیں سائنٹیفکلی، دلائل سے، علمی اعتبار سے۔ یہ جو کرائم انسان جرم کرتا ہے، جرم، یہ جرم کیوں واقع ہوتا ہے،
اس کو فلسفہ یا نظریہ جرمیت کہتے ہیں، سائنس آف کریمینلٹی، کہ جرم کیسے صادر ہوتا ہے، کیوں صادر ہوتا ہے جرم، انسان کیوں کرتا ہے، اس پر مختلف نظریات ہیں، اس پر بیولوجیکل تھیوری ہے، اس پر سوشولوجیکل تھیوری ہے آف کریمینلٹی، اس پر سائیکولوجیکل تھیوری ہے کریمینلٹی، اس پر ایکولوجیکل تھیوری ہے کریمینلٹی، مختلف تھیوری اس پر بھی الگ الگ توجیہات ہیں، اور سارے کے سارے سائنس آف کریمینلٹی کے لوگ ہیں، نظریات الگ ہیں، نقطہ نظر الگ ہیں، کتابیں لکھی ہوئی، مگر ایک دوسرے کو سائنس سے خارج کوئی نہیں کرتا۔ اس طرح لا، ایون لا، یہ جو قانون کا لفظ ہے، لا کی تعریف پر کئی اسکول آف تھاٹ، صرف لا کی تعریف، اگر آپ لا پڑھیں یونیورسٹی میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خالی فقہ جو لا ہے انگلش میں، اس کی تعریف پر کئی اسکول آف تھاٹ ہے، پھر انٹرنیشنل لا ہے، بین الاقوامی قانون، اس کی تعریف پر کئی اسکول آف تھاٹ ہے۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر 1000 سبجیکٹس کو لے لیں، 1000 سوشیالوجی کے سبجیکٹ کو لے لیں، ہر موضوع پر اسکول آف تھاٹ ملے گی، سائیکالوجی کو لے لیں، اکنامکس پہ لے لیں، بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ملیں گے آپ، اور اکنامکس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایشو پہ لے لیں، یہ جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ کی، ڈیفیسٹ فائنانسنگ، خود اس چھوٹے سے نقطے کو لو لیں، اس پر کئی اسکول آف تھاٹ آپ کو ملیں گے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ اختلاف رائے علم میں یہ پوری دنیا کی روش بتانا یہ چاہتا، یہ سنی ہونا اور شیعہ ہونا اور مقلد ہونا اور غیر مقلد ہونا، حنفی ہونا شافعی ہونا، کوئی جرم کی بات بولیے، جرم کی بات نہیں، ہم نے بنا دی ہے اپنے غلط رویے سے۔ یہ علمی اختلاف ہے، یہ نقطہ نظر ہے، جدا جدا اپروچ ہے ٹورڈ سولوشن آف ویریس پرابلمس، الگ الگ اپروچ ہے۔ یہ اسکول آف لا، یہ اسکول آف نالج، ویریس سائنسز آف جورسپروڈنس، آف تھیالوجی، ان چیزوں سے یہ اختلاف ڈیولپ ہوتے ہیں، مگر یہ اختلاف علم کے لیے ہوتے ہیں، ان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ یہ تصور کرنا کہ یہ سارے مسالک، سارے نقطہ نظر یہ امت مسلمہ کے گلدستے کے مختلف رنگا رنگ پھول ہیں۔ امت مسلمہ ایک گلدستہ ہے، امت، اور یہ سارے مسلک جو اس کے اندر ہیں یہ اس گلدستہ کے مختلف رنگوں کے خوبصورت پھول ہیں، اور رنگارنگ پھول ملا کر گلدستہ امت بنا ہے، اور رنگارنگ پھول ملا کر گلشن اور باغ بنا ہے محمد مصطفیٰ کی امت کا۔ اس تصور کو ڈیولپ کرنے کا نام اتحاد امت ہے۔ اب آپ مانا سمجھ گئے، یہ ہے مسلم یونٹی۔ اس سے ایٹیٹیوڈ ایکسکلوڈنگ ایٹیٹیوڈ نہیں رہتا، بلکہ انکلوڈنگ ہوتا ہے، ساروں کو شامل کرتے ہیں امت میں، خارج نہیں کرتے۔ اگر آپ خارج کرنا شروع کر دیں تو آقا علیہ السلام کی امت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ بریلوی علماء کا دیوبندی کئی علماء کے خلاف کفر کا فتویٰ، دیوبندی علماء کا بریلوی علماء کے خلاف، کئیوں کے خلاف کفر کا فتویٰ، کئی دیوبندی علماء کا شیعہ علماء کے خلاف، شیعوں کے خلاف کفر کا فتویٰ، شیعہ کا سنیوں کے کئیوں کے خلاف کفر کا فتویٰ، ان کا اہل حدیثوں کے خلاف، ان کا ان کے خلاف، ان کا وہابیوں کے خلاف، ان کا ان کے خلاف، ساروں کے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہیں۔ اگر سارے فتوے یکجا کر دیے جائیں تو مسلمان بچتا ہی کوئی نہیں، پھر مسلمان صرف واجپائی اور گجرات بچ جاتا ہے، ہم تو سارے کافر ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے فتوے کو مانے گا نا، آپ کا تعلق جس مسلک سے ہے تو آپ اپنے عالم کے فتوے کو مانیں گے یا دوسرے کو مانیں گے؟ تو آپ نے اپنوں کو مانا، اس نے اس فتوے کو مانا، اس نے اس کو مانا، تو ساروں کو جمع کر دیں تو ماشاءاللہ صرف گجرات اور واجپائی بچے، کوئی مسلمان نہیں بچتا۔ لہذا ایکسکلوڈنگ ایٹیٹیوڈ غلط ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے خارج کیا جائے، نہیں۔ آقا علیہ السلام کی امت آج جو پورے ارضی پر غالب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان
کافروں کو اسلام میں داخل کرتے تھے. ہمارے اسلاف کافروں کو اسلام میں داخل کرتے تھے، ہم مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرتے تھے. وہ امت بڑھا رہے تھے، ہم امت گھٹا رہے. ہم نے کینچی ہاتھ میں رکھی. جو مولوی اٹھتا ہے وہ حق سمجھتا ہے اسلام سے مسلمانوں کو خارج کرو. اسلام کی الف بے بھی اس کو پتہ نہیں صحیح آتی ہے یا نہیں آتی، مگر کافر بنانے کا عمل اسے سب سے زیادہ مسلمانوں کو کافر بنانے. پوری زندگی اس سے پوچھو کہ کسی غیر مسلم پر محنت کر کے کوئی مسلمان بھی بنایا؟ عمر بھر پوچھو کہ غیر مسلموں پر محنت کر کے تم نے کتنے مسلمان بنائے. وہ جو شادی کرنے کے لیے مسلمان ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ مولوی صاحب کے پاس نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں، وہ نہیں. اصل کنونس کر کے کنوکشن کے ساتھ کتنے مسلمان بنائے؟ شاید وہ جواب دے کہ نہیں افسوس ایک ہی نہیں بنا سکا. کیوں؟ یہ ان کی زبان انگریزی ہے، مجھے انگریزی نہیں آتی. عمر بھر مسلمان تو ایک ہی نہیں بنا سکا. اور اب اس سے پوچھے یہ کہ بتائیے خیر سے کافر کتنے بنائے؟ وہ کہے گی الحمدللہ 1000 کافر بنا چکا ہوں. طبقے کے طبقے، نسلیں کی نسلیں کافر بنا چکا ہوں. وہ بڑا کام کیا. یہ ہمارا کردار ہے. تو اتحاد امت سے بنیاد کا مطلب یہ بنیادی طور پہ ہمیں اپنے رویے کو تبدیل کرنا، اپنے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اس کے اندر تحمل اور بردباری پیدا کرنی، برداشت پیدا کرنی، اختلاف رائے کو برداشت کرنا. آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے مسلک پہ رہیں. میرا بھی ایک مسلک اور عقیدہ ہے، میرا بھی ایک مشرب ہے. میں بھی حنفی اور مذہب ہوں. میرا بھی ایک طریقت میں قادری ہوں، مگر قادری ہو کے میں چشتی نقشبندی سہروردیوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، جتنی قادریوں سے کرتا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم کرتا ہوں. میرے ہاں کوئی امتیاز کسی کے لیے نہیں. میری اپنی بیعت سلسلہ قادریہ. میرے ہاں سارے مشائخ و سلاسل وہ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں میرے پاس سے سب کے لیے برابر پیار ملتا ہے. میں حنفی اور مذہب ہوں، مگر مالکی شافعی حنبلی سب سے پیار کرتا ہوں. یہ سارے آقا علیہ السلام کی مختلف اداؤں کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہیں. کبھی آقا علیہ السلام نے رفع یدین کیا تھا، پھر آخر عمر میں چھوڑ دیا، ترک کر دیا. تو جب کیا تھا تب بھی پیغمبر تھے. آخری کمانڈمنٹ ہوا کہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا. یہ بھی آقا کی سنت ہوئی. امت کے کچھ لوگ کچھ مذاہب رفع یدین کرتے ہیں ہر بار، احناف نہیں کرتے. کسی نے مجھ سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے ہے کہ مولا کو محبوب کی ہر ادا پسند ہے. اس نے بعضوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ محبوب کے رفع یدین کو پروٹیکٹ کرتے رہو، بعضوں کو کہا ترک رفع یدین کو پروٹیکٹ کرتے رہو. محبوب کی ہر ادا پسند ہے مولا. بعضوں کا تم ایسے پڑھو نماز تاکہ جن سالوں میں میرے محبوب نے اس طرح نماز پڑھی قیامت تک یہ منظر بھی دیکھنے کو ملے. بعضوں کا تم اس طرح پڑھو تاکہ آخری عمر کا جو منظر ادا وہ بھی محفوظ رہے. ایک اپروچ ہے. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو آبزرو کریں، اپنے طریقے پر چلیں، ترک رفع یدین پہ کریں، آمین آہستہ پڑھیں، فاتحہ خلق امام نہ پڑھیں. میرا مشرب ہے، آپ کا مشرب ہے، آپ کا رائٹ ہے ایسے کریں. دوسرا اس طریقے پر چلتا ہے، کنونسڈ ہے، اس کا رائٹ ہے وہ ایسے کرے. آپ اپنا عمل کریں پر دوسرے کے عمل کو چھیڑے نہیں. وہ اپنا عمل کرے اور آپ کے عمل کو. اتحاد امت یہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو مت. اپنا عقیدہ چھوڑو مت، جس پہ آپ مطمئن نہ لگے رہو، اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو، اس کو بھی آزادی ہو. اس طرح سارے لوگ مل کر اکٹھے رہنے کے قابل بن جائیں گے. جب ایک دوسرے کے درمیان نفرت کی دیواریں گر جائیں گی، منافرت کی دیواریں گر جائیں گی، غم و غصہ کی دیواریں گر جائیں گی، اور ایک دوسرے کو کافر بنانے کی دیواریں گر جائیں گی، تو امت کے تمام طبقات مل جل کے کھڑے ہوں گے، مل جل کے بیٹھیں گے. ان کا مل جل کے رہنا یہی اتحاد امت ہے. طریقہ ہر ایک کا اپنا ہوگا، طریقہ ہر ایک کا اپنا ہوگا. عرب ملکوں میں بھی لوگ ایسا کرتے، اور میں نے بتایا غیر مسلم بھی ایسا کرتے.
اتحاد امت کے لیے ہمیں ایک اپنا ایپٹیٹیوڈ اور رویہ اور بیہیویئر بدلنا ہوگا، اور اس میں برداشت پیدا کرنی ہوگی، تحمل پیدا کرنا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو بیسک ریزن اور فلسفی بتائی، کہاں سے اتحاد ٹوٹتا ہے اور کس طرح اتحاد حاصل ہوگا۔ اب اس کی قرآنی بنیادوں کی طرف آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اتحاد کی 3 سطحیں ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ اتحاد کی کتنے لیولز ہیں؟ ایک اتحاد ہے مسلمانوں کا، آف کورس اس کو ہم اتحاد امت مسلمہ یا اتحاد امت کہتے ہیں، مسلمانوں کا اتحاد۔ دوسرا اتحاد ہے، آپ چونکہ گلوبل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، گلوبل ہیومن سوسائٹی میں، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپس میں متحد ہوں اور دوسروں کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیں۔ گلوبل ہیومن سوسائٹی۔ تو دوسرا اتحاد ہے الہامی مذاہب کے درمیان، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو الہامی کتابوں پر، نبوت پر، سلسلہ وحی پر یقین رکھتے ہیں، جو الہامی مذاہب ہیں، ریویلڈ ریلیجنز، ان کے درمیان اتحاد۔ اور اگر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہو، یونٹی پیدا کرنی ہو، زیادہ قربت اور انٹریکشن پیدا کرنا ہو، تو اس کے لیے کیا بنیاد بنائی جائے؟ 2۔ تیسرا اتحاد ہے عالم انسانیت کی سطح پر، گلوبل ہیومن یونٹی، ورلڈ وائڈ، تمام مسلمانوں اور کافر۔ جیسے آپ ہانگ کانگ کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، کچھ عیسائی بھی ہوں گے، اس میں چائنیز بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، اس میں بلیورز بھی ہیں، نان بلیورز بھی ہیں، پوری گلوبل ہیومن سوسائٹی ہے۔ تو ان کے درمیان یونٹی، پیسفل لیونگ ہونی چاہیے اور انٹریکشن ہونا چاہیے آپس میں۔ تو ان کے درمیان اتحاد یا گانگت کے لیے کیا بنیاد بنے؟ تو 3 لیولز ہو گئے، یونٹی کے، انٹریکشن کے، پیسفل کو ایگزسٹنس کے 3 لیولز۔ تینوں کی بنیادیں الگ الگ ہیں۔ یہ بڑا خاص نقطہ بتا رہا ہوں، اس پر بھی کلیئرٹی ہمارے لوگوں نے اکثر نہیں دی ہے، مسلمانوں کلیئرٹی نہیں دی، مجھے علم ہے نہیں دی، پتہ ہے مجھے۔ اگر یہ کلیئرٹیز دینی اور مذہبی حوالوں سے عوام کو دی جائیں تو آٹومیٹیکلی عوام جو ہے مورلی اسپرچولی ڈیولپ کرتی۔ یاد رکھ لیں کہ مسلمانوں کا اتحاد، امت مسلمہ کا اتحاد، اس کی بنیاد ہر ایک کے لیے، ہر اتحاد کے لیے الگ الگ بنیاد ہے۔ اتحاد امت کے لیے بنیاد صرف اور صرف نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت رسالت محمد، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امت مسلمہ کے اتحاد کی بنیاد ہے۔ توحید، مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد توحید بولیے، ریپیٹ کہیے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بنیاد توحید نہیں، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بنیاد نسبت رسالت ہے، نسبت محمدی ہے، غلامی رسول ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بنیاد۔ اس کے بعد توحید کس اتحاد کی بنا ہے؟ الہامی مذاہب، اس سے وسیع دائرے میں جب آپ چلے جاتے ہیں، وسیع دائرے میں، ادھر مسلمان ہیں، ادھر عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ریویلڈ ریلیجنز والے جو ہیں الہامی مذاہب، ان کے درمیان اتحاد کی کوئی بنیاد دیکھنی ہو تو وہ بنیاد ایمان باللہ ہے۔ جو توحید پہ یقین کر لیں، مثلا یہودی، تو وہ توحید ہے، یہ ایمان بالوحی ہے۔ نبوت اور رسالت کا، نبوت کا تصور ہے، وحی کا تصور، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، توحید، یہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بنیاد۔ نقطہ سمجھ گیا؟ 2، وہ مسلمانوں سے وسیع دائرہ ہو گیا الہامی مذاہب کے درمیان۔ اس کے بعد تیسرا دائرہ اس سے وسیع آ گیا، پورے عالم انسانیت کے درمیان اتحاد۔ اس عالم انسانیت کے درمیان اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ انسانیت، ہیومینٹی، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، اپنے عالم، گلوبل پیس۔ اس گلوبل پیس پر کل بات ہو، کل کا موضوع اسلام اینڈ گلوبل پیس ہے، انگلش کا جو لیکچر ہے کل، اس کے درمیان گلوبل پیس ہے۔
ہیومینٹی، ہیومن رائٹس، یہ موضوعات ہیں جو ہیومن یونٹی کے درمیان گلوبل لیول پہ بنیاد بنتی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اتحاد کی بنیاد اس چیز کو بناتے ہیں جو ایک انوکھی ہو اور صرف اس طبقے میں پائی جائے۔ اب انسانیت کے لیے تو آپ سمجھ گئے کہ عالم انسانیت کا اتحاد ہوگا تو انسانی بنیاد پر ہی ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں اسلام کا تصور کیا ہے۔ اسلام نے 3 لیول میں نے آپ کو مینشن کیے نا، اب تینوں لیول اتحاد کے قرآن نے مینشن کیے۔ ہم نے کبھی خطوط پہ نہیں سوچا۔ ہیومن یونٹی، انسانی اتحاد، آج ویسٹرن ورلڈ اور دنیا یہی کہتی ہے نا، مگر انسانی اتحاد کا پیغام آپ کو کبھی مسجدوں کے منبر سے یہ آواز سنائی نہیں؟ بولیے نہیں۔ یہاں تو مسلمانوں کے اتحاد کی بات ہی نہیں ہوگی، مسلمانوں میں بھی فرقوں کی بات ہوگی اور کافر بنانے کی بات ہوگی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم میسج کیا تھا؟ فرمایا قل یا ایھا الناس، او ہیومن بینگز، اے نسل بنی آدم، اے کائنات انسانی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے عالم انسانیت، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ تو آقا علیہ السلام کا ایڈریس گلوبل انسانیت کی طرف، گلوبل ایڈریس، اور ہیومن ریس کی طرف، ہیومن کائنڈ کی طرف، مین کائنڈ کی طرف ایڈریس۔ تو بنیاد بنائی نا آقا علیہ السلام پورے عالم انسان۔ اگر عالم انسانیت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کرنا تو ان سب کو خطاب کرنے کا مقصد نہیں کوئی۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا یا ایھا، ایک نہیں، آپ کو سینکڑوں مقامات ملیں گے، سینکڑوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ میں نے کہا نا کہ انسانی اتحاد کی بنیاد انسانیت۔ فرمایا اے عالم انسانیت، اے بنی نوع انسان، اپنے اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، سنگل یونٹ آف ہیومینٹی، ایک جان سے۔ ہیومن بگننگ کا جو الگ سائنٹیفک چیپٹر کی طرف نہیں جانا چاہتا، مگر جو ایک سول یونٹ ہے جس پر سے ہیومینٹی کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسانی اتحاد اور دعوت انسانی اتحاد کی ہیومینٹی پر قرآن مجید۔ اس کے بعد یہ بڑا دائرہ تھا، اب ذرا اس سے اندر آ جاؤ، اندر چھوٹے دائرے تھے، الہامی مذاہب آ گئے، مسلمان اور اہل کتاب۔ میں نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد کی بنیاد توحید نہیں، وہ نسبت رسالت اور غلامی رسول ہے۔ توحید کی بنیاد اتحاد مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ہے۔ جب مدینہ پاک میں آئے، اہل کتاب آباد تھے، یہود و نصارہ، اہل کتاب، ان کو قرآن نے دعوت دی۔ ادھر مسلمان کمیونٹی تھی، ادھر اہل کتاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مسلمان اور اہل کتاب سارے جیوز اور کرسچن مل کر ایک سوسائٹی اور ایک کمیونٹی بنا لیں، اتحاد پیدا کر، ان کے درمیان کمیونل لنک اینڈ سوسائٹل یونٹی کا لنک پیدا کرنے کے لیے قرآن نے دعوت دی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ تشرکوا۔ آؤ اہل کتاب، ہم اور تم سب ایک مشترک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، اور وہ کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں، توحید۔ تو اہل کتاب کو یہود جو کہ ڈومیننٹ فگر تھے اس میں سے یہود، ان کو شرک نہ کرنے اور ایک اللہ کے اوپر جمع کرنے کو بنیاد بنایا، اتحاد کا، ان کے درمیان اس کو کامن فیچر بنایا۔ آج مثلا عیسائی ہیں فار ایگزامپل، وہ توحید پر نہیں رہے، ویسے تو اس وقت بھی ہٹ گئے تھے، نہیں رہے، وہ ٹرینٹی غالب آ گئی ہے، تو کم سے کم وہ وحی پر تو یقین کرتے ہیں، ایمان باللہ پر، اللہ پر یقین تو رکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے،
تعبیر جدا ہو گئی، آخرت پر رکھتے ہیں، تو یہ نکات سٹل ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک ریویلڈ ریلیجن، ریولیشن، the day of judgment، belief in اللہ، یہ چیزیں آج ان کے اور ہمارے درمیان ایک انٹریکشن اور بنیاد بن سکتی۔ کامن پوائنٹس، ہم ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو قریب لانے کے، حضرت مریم پر گفتگو کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وحی الہی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دیکھا نا، جو کامن فیچر بنتا ہے اس پر ہم ایک دوسرے کو قریب لاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس وقت کامن فیچر توحید کا بیان کیا اور اس کی بنیاد پر اکٹھا کیا۔ اب آ جائیں مسلمان، عالم اسلام، مسلمان کے اندر اتحاد کی بنیاد۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث، بعد میں آیات قرآن بتا، صحیح بخاری میں حدیث پاک میں فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس او فرق بین الناس۔ فرمایا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے غلامی رسول کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت سے انکار کیا، اس نے اللہ سے انکار کیا، اللہ کا انکار کیا۔ اور فرمایا محمد فرق بین الناس او فرق بین الناس، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے درمیان مسلم اور غیر مسلم کا فرق کریٹ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ جو مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا وہ مسلمان ہے، جو دہلیز مصطفیٰ سے ہٹ گیا وہ کافر ہے۔ جس نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال دیا وہ مسلم ہے، جس نے غلامی رسول کا پٹا گلے سے اتار دیا وہ غیر مسلم ہے۔ تو گویا مسلمان ہونے کی علامت، مسلمان ہونے کی پہچان غلامی مصطفیٰ، غلامی رسول، نسبت رسول، نسبت غلامی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بنیاد سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں میں اتحاد، وحدت، یگانگت، تشخص، آئیڈینٹیٹی، اس کی بنیاد آقا علیہ السلام کی غلامی، نسبت رسول۔ اور جو اس سے ہٹ گیا وہ نان مسلم۔ پھر جب وہ نان مسلم ہو گیا، اس سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو بنیاد کیا بنائے وہ بیان کر چکا۔ پھر اس کو توحید بنائیں، ایمان باللہ بنائیں، آخرت وہی بنائیں۔ جو اس میں سے بھی نکل گیا وہی کو بلیو ہی نہیں کرتا، آن ہیومن بینگ میں سے ہے، اس کے ساتھ اتحاد کیسے بنائیں؟ دین آن دی بیسس آف ہیومینٹی، انسانیت کی بنیاد۔ دیز آر ویریس لیولز۔ جب ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لے خاص سارے مسائل جو کچھ بھی آپ کہلائیں، مگر امت کی پہچان غلامی مصطفیٰ ہے۔ لہذا سب سے زیادہ زور مسلمانوں کے اندر ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، ان کے اندر آئیڈینٹیٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے تشخص اور انفرادیت کو اجاگر کرنے کے لیے، بطور امت ان کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے زیادہ زور مسلمانوں کے اندر علماء کا، مبلغین کا فریضہ ہے کہ سب سے زیادہ تبلیغ لوگوں کے اندر نسبت مصطفیٰ کو مضبوط کرنے پر دی جائے، نسبت رسول کو مضبوط کرنے پر توجہ دی جائے، نسبت نبوی کو، غلامی رسول کو، اطاعت رسول کو، اتباع رسول کو، عشق رسول کو، محبت رسول کو، تعلق رسول کو مضبوط تر کرنے پر سب سے زیادہ محنت کی جائے۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ چونکہ یہ بیسز ہے یونٹی کی، یہ بیسز ہے ہماری آئیڈینٹیٹی کی، یہ بیسز ہے ہماری نیشن ہوڈ کی، ہماری امت ہونے کی بنیاد۔ اس پر توجہ ہٹا دی۔ اب یہاں قرآن مجید نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کریں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ کرائیٹیرین بیان کریں۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اور میں اللہ کی قسم، آپ کے رب کی قسم، جب تک ہے میرے محبوب لوگ آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مرکز و محور ذات گرامی مصطفیٰ کو بنایا جا رہا ہے۔ اسلام پیوٹل سٹیٹس، سینٹرل سٹیٹس، نیوکلیس، انڈسپینسیبل سینٹر، ناگزیر مرکز کس کو دیا جا رہا ہے اسلام میں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو۔ جتنا زور اس تصور پہ دیں گے ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور اس پر جتنا کم زور دیں گے ایمان اتنا کمزور ہوگا۔ تو میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی میں آ جاؤ۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، دست مصطفیٰ پر بیعت کرتے ہیں، وہ اے رسول آپ کے ہاتھ پر نہیں، وہ دست خدا پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ ذرا کانسیپٹ کو سمجھیں کہ کتنی اہمیت دی جا رہی ہے نسبت رسول۔ فرمایا مزید اللہ رب العزت نے آگے قرآن مجید میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ حکم کو مانو، اللہ کے احکام کو، قرآن کو مانو، اور آؤ رسول کی طرف ادھر چپ جاؤ، رسول کا حکم مانو، تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ماننے سے انکار نہیں کرتے، درے رسول پر جھکنے سے انکار کرتے۔ یصدون عنک صدودا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آنے سے گردن پھیر لیتے، صرف آپ کی طرف آنے سے۔ تو گویا جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکنے اور آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے کتراتا ہے، گھبراتا ہے، قرآن نے کہا رأیت المنافقین، وہ منافق ہے، مومن نہیں۔ قرآن مجید نے کرائیٹیرین دے دی، یہ تو ہمارے ایمان کا کرائیٹیرین ہے۔ اب میں بڑی لطیف ایمانی بات بتانا چاہتا ہوں، بڑی، اس سے بڑھ کر اسلام میں نسبت رسول کے مرکز ہونے اور بنیاد ہونے کی اور دلیل کیا ہوگی؟ یہ ساری باتیں ایک طرف، ہمارے تو کعبے کا تعین بھی نسبت رسول سے اسلام میں، بولیے بولیے، کعبہ اور قبلہ کا تعین بھی نسبت، تو امت کا اتحاد نسبت رسول پر کیوں نہ؟ یعنی ہمارا ساری بنیاد، امت کی آئیڈینٹی، یونٹی، ساری بنیاد نسبت رسول پر۔ یہ کعبہ قرآن مجید نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو معلوم ہے نا 18 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، معلوم ہے نا۔ 18 مہینوں کے بعد حکم ہوا حالت نماز میں حضور کو، تو آپ نے چہرہ انور کعبہ کی طرف، کعبہ مکہ کی طرف پھیر دیا۔ اللہ پاک نے دوسرے پارے میں، دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا یہ جو معمول جس کعبے پر آپ پہلے تھے اور پھر ہم نے بدل دیا، اچانک بدل دیا، فرمایا معلوم ہے کہ ہم نے یہ پہلے جس کعبے پر تھے اور بدل کر ادھر پھر آپ کو کر دیا، تو ہم نے اس پہلے کعبے پر آپ کو کیوں رکھا تھا؟ وہ پہلا قبلہ کیوں بنایا تھا اور بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر ایسا کیا کیوں؟ بھئی اگر الٹیمیٹلی ادھر ہی کرنا تھا تو شروع سے اسی کو حکم دے دیتے۔ اس پروسیس میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی کہ پہلے ادھر منہ کر کے 1.5 سال نمازیں پڑھائیں پھر ادھر کر دیں؟ شروع سے ادھر ہی کر دیتے۔ اللہ رب العزت کو مخالفت تھا اللہ تعالیٰ کو؟ یا کوئی رکاوٹ تھی پہلے 1.5 سال تک؟ کوئی پرابلم تھی؟ جی سیدھا حکم دے دیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جو جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے معلوم ہے محبوب کو کیوں بنایا تھا اور بعد میں ادھر پلٹایا؟ فرمایا اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور لوگوں سن لو ایسا ہم نے کیوں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میری نمازیں تو اس کی محتاج نہیں ہے، میں جس سمت چاہوں نمازیں میری ہو جائیں،
نہ میں محتاج قبلوں کا، نہ میری نماز محتاج، نہ میری خدائی، نہ میری معبودیت، نہ میری الوہیت، میں تو بے لحاظ ہوں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر چہرے کر لو ادھر ہی رب کرو گے۔ تو میں نے ایسا کیوں کیا؟ قبلہ جو بدلا اور مقرر کیا پہلا اور پچھلا، کیوں؟ فرمایا میرے حبیب صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ قبلہ بدلیں، چہرہ بدلیں، ہم پرکھنا چاہتے تھے کہ کون آپ کو دیکھ کر قبلہ چھوڑ دیتا ہے اور آپ کے پیچھے پلٹ آتا ہے، اور کون آپ کو چھوڑ کر قبلے کے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ ہم فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ جب آپ اس قبلے سے چہرہ بدل دیں، جو لوگ آپ کو دیکھتے ہی قبلہ چھوڑ دیں، آپ کو پکڑ لیں، وہ مومن کہلائیں، اور جو آپ کی طرف آنے کی بجائے قبلے کو تھامے رہے وہ کافر کہلائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کرائیٹیریا میں بیان کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ادھر قبلہ تھا، کیا جب حکم ہو گیا بدلنے کا، ادھر مکہ ہے، یہ آپ دیکھ لیے نا، روخیوں کر رہے ہیں، ادھر کعبہ مکہ ہے، مدینہ پاک کی بات کر رہا ہوں، مدینہ پاک میں ادھر کعبہ تھا تو اس کی بیک سائڈ پر ادھر بیت المقدس اپوزٹ سائڈ پر، ادھر منہ تھا تو قبلہ یہ تھا۔ جب چہرہ مصطفیٰ پھر گیا کعبہ مکہ کی طرف ہو گیا تو ادھر قبلہ پیچھے رہ گیا اور چہرہ ادھر ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کے لیے بڑی کریٹیکل سٹیج تھی، کیا کریں؟ ادھر منہ کریں، ادھر قائم رکھیں، کریں کیا؟ ایک کریٹیکل سٹیج تھی، ادھر چہرہ مصطفیٰ ہے اور ادھر قبلہ خدا ہے۔ بولیے قبلہ خدا ہے، 18 مہینے سے ادھر چہرہ مصطفیٰ ہے۔ حکم تو بعد میں پتا چلے گا نا، نماز پھیرنے کے بعد، یا رسول اللہ what has happened, what we are supposed to do، یہ کیا ہوا، کیا کریں؟ تو پھر حکم تو بعد میں ملے گا نا، کہ تو نماز کے اندر کھڑے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، ادھر تیسری پر کھڑے ہوئے تو اچانک چہرہ پاک آقا نے ادھر پھیر لیا، آدھی نماز ادھر منہ کر کے ہو چکی ہے، آدھی نماز کے لیے منہ ادھر کر لیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اب کیا کریں؟ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھیں یا قبلہ خدا کو دیکھیں؟ اس پر اللہ پاک نے فرمایا یہ ہم نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ اس سچویشن میں لا کر دیکھیں کون چہرہ مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے اور کون قبلہ خدا کی طرف جاتا ہے۔ تو فرمایا مومن صحابہ وہ تھے جنہوں نے قبلہ چھوڑ دیا اور مصطفیٰ کے چہرے کو انہوں نے کہا جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے۔ ایک کنسپٹ مل گیا نا تو لوگوں، جس دین میں کعبے کا تعین بھی حضور کی رضا سے ہوا ہو، حضور کے چہرے سے ہوا ہو، اس دین میں اور کوئی بنیاد نسبت رسول کے بغیر ہو سکتی؟ اور پھر قرآن مجید نے اس سے اگلی آیت میں کیٹیگوریکل اعلان کر دیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، بے شک محبوب ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا ہے، بس ہم ضرور اسی کو قبلہ بنا دیں گے، آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، ترضاها، جس پر آپ راضی ہیں۔ اب لفظ دیکھیے اللہ پاک نے کیا فرمایا، قبلۃ ترضاها، جس قبلے پر آپ راضی ہیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیں، اسی طرف پھیر دیں۔ تو مطلب یہ ہوا اپوائنٹمنٹ آف قبلہ، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ پلیئر آف گاڈ اور پلیئر آف پروفٹ۔ What became the basis of the appointment of Qibla? Was it the prayer of God or prayer of prophet? Almighty Allah says, my prayer is everywhere. I don't depend on the various dimensions and various directions. أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Wherever you worship, my prayer is available in all directions. But I am going to appoint this Qibla on a specific direction towards Kaaba. And the basis of appointment of Qibla is just the prayer of Prophet Muhammad. The prayer of Prophet Muhammad. O Mahbub, wherever you are pleased, the Kaaba which you are pleased on, I will fix the same as Qibla. So this became the basis of the Qibla.
تو جب حضور کی رضا کعبے کا تعین کر رہی ہے تو امت کی پوری پہچان اور امت کی پوری بنیاد اور اس کے اتحاد کی بنیاد حضور کی نسبت اور حضور کا تعلق کیوں؟ پھر فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے حبیب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. جب پھیر لیا تو فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، لوگوں اب جدھر مصطفیٰ نے چہرہ کر لیا ہے تم جہاں جہاں تم بھی ادھر ہی چہرہ کرو. صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا، نکتہ سمجھا دیا. بتانا مقصود یہ تھا کہ یوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی غلامی اور آپ کی نسبت یہ دین اسلام میں بنیاد ہے، اتحاد کی، ایمان کی، امت کے تشخص کی اور تمام عقائد کی درستگی کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگر چاہیں اس ڈیٹیل، یہ میری سیرت رسول کی جو کتاب اس کا فرسٹ والیوم ہے، مقدمہ 12 والیومز کی سیرت ہے، اس کے فرسٹ والیوم. تفصیلی مطالعے کا شوق پیدا کریں، منہاج القرآن کی لائبریریاں اسٹیبلش کریں، اس سے آپ کو تاکہ یہ چیزیں ملیں. میں اس لیے مینشن کر دیتا ہوں کہ یہ میرا کاروبار نہیں ہے، میں اپنی کتابوں سے، اپنی کیسٹوں سے، خطابات سے رائلٹی، کمیشن، پیسہ نہیں لیتا، زندگی بھر کے لیے نہیں لیتا. حضور کی امت کے لیے اور اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کے لیے وقف فی سبیل اللہ میں نہیں لیتا. This is not my business. میں نے لکھ دیا اور حضور کی امت کے لیے چھوڑ دیا اور اس کا معاوضہ قیامت کے دن کے لیے رکھ لیا، اللہ اس کے رسول کی رضا کی. میں نہیں لیتا، دنیا بھی کچھ ادھر نہیں لیتا پیسہ لگا. یہ تحریک منہاج القرآن کرتی ہے ڈیل تاکہ امت کو پھیلا ہو. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ پہلا کنسپٹ آپ پہ ہوا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اتحاد کے لیے کیا ہے؟ ہم تو آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے. ویسے یہ فکر انقلاب پر، یہ لیٹسٹ میری چند کتابوں میں سے کتاب ہے، یہ قرآنی فلسفہ انقلاب، اور یہ کوئی 750-800 صفحے کی کتاب ہے. اس سبجیکٹ پر، قرآن کے فلسفہ انقلاب پر، یہ ہماری 1200 سال کی تاریخ میں اتنی ضخیم کتاب تاریخ میں پہلی بار ہے کسی زبان میں، عربی، اردو یا کسی زبان میں، پرشین. قرآنی فلسفہ انقلاب کے سبجیکٹ پر اتنی جامع ضخیم کتاب آج سے پہلے کسی صدی میں نہیں. یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت اور اس کی مدد ہے. حضور اسلام کے نالے نے پاک صدقہ کی توفیق ہوئی. اس کتاب میں آگے چل کے میں نے حضور اسلام کی سیاسی حکمت عملی پر لکھا ہے. مگر آج میں جو بات اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اتحاد امت کی بات ہو رہی ہے اس میں ہم تو مسلمان کو گوارا کرنے کو تیار نہیں. ہمارا عالم تو یہ ہے. اور آقا صلی اللہ، ہم بات کرتے ہیں حضور اسلام کی سیرت کی. آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ 3 مثالیں دینا چاہوں. کتنی؟ 3 بڑی سگنیفیکینٹ. پہلی مثال عیسائی. اب بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، آپ کا طرز عمل، آپ کا رویہ دوسرے طبقات کے ساتھ کیا تھا، تاکہ ہم اپنی گروانوں میں جان کے دیکھیں کہ کیا ہم سیرت رسول پر عمل کر رہے ہیں یا اپنی کوئی نئی سیرت ہم نے گھڑ رکھی. مدینہ پاک میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا. کیا؟ نجران ملک تھا، اس کے ایک عیسائی کرسچن ڈیلیگیٹ آیا فرام نجران، مدینہ پاک میں پہنچا. یہ سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آف کورس یہی اسلام ہے. کوئی شک ہے اس بات میں؟ جب وفد عیسائیوں کا مدینہ پہنچا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کو کہاں ٹھہرایا جائے. اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس تو تھے کوئی نہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان کو کہاں ٹھہرائیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عیسائیوں کو میری مسجد میں، مسجد نبوی میں ٹھہرا. عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، مسجد نبوی میں ٹھہرایا. وہ ٹھہر گئے.
اس کے بعد پھر ان کی عبادت کا وقت آ گیا. عیسائیوں نے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنی تھی. اور مجھے بتائیے کہ اس وقت عیسائی شرک میں نہیں مبتلا تھے؟ قرآن مجید میں نہیں آیا لا تقولوا ثلاثہ، تین خدا مت کہو اللہ ایک ہے؟ تو تین خدا مانتے تھے نا، اس وقت بھی مانتے تو شرک میں اس وقت بھی مشرک ہو چکے تھے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. اس کے بعد جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو جب انہوں نے عبادت کرنی تھی تو صاحب سارے وہ عبادت اپنے طریقے پر کرتے ہیں، اور وہ عبادت توحید کے طریقے پر نہیں تھی، شرک کے طریقے پر تھی. تو پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے یہ عبادت کرنا چاہتے ہیں کہاں کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں اجازت ہے بتا دو مسجد نبوی میں اجازت ہے. مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرو. عیسائیوں کو مسجد نبوی میں عبادت کے لیے آپ کسی اور مسلک کا کوئی شخص سنی حضرات کی مسجد ہو، کوئی شیعہ آ جائے نماز پڑھنے دیتے ہیں؟ مولوی صاحب اجازت دیتے ہیں آپ؟ وہ کہیں گے کہ مسجد پلید ہو گئی. شیعہ حضرات کی عبادت گاہ اور کوئی سنی جاتا ہے نماز پڑھنے؟ ماحول ہے کیا یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے یا سیرت مصطفیٰ کا معاشرہ ہے؟ یہ اسلام ہم نے کہاں سے لیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو Christians کو he is allowing the Christians to stay in the Masjid of Nabawi, mosque, Prophet's mosque, and he is providing them freedom to worship according to their own religion in the mosque. That kind of religious freedom was provided by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even to the non-Muslims, they were allowed to pray and worship in the mosque. ہم تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے مسالک کو نہیں آنے دیتے، کمپیئر کرتے چلے آئے. یہ اتحاد امت اس طرز عمل اور اس نقطۂ نگاہ سے کریٹ ہوگا کہ آپ کا زاویہ نگاہ اتنا وسیع ہوگا. There should be accommodating, there should be peaceful, there should be the concept of peaceful coexistence, there should be tolerance, peaceful tolerance among various cultures, various religions, various communities. نمبر 2 یہ عیسائیوں کا تھا. اب دوسری مثال یہودی. قرآن نے کہا نا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یہ آیت تو ہر ایک کو آتی ہے نا، ترجمہ بھی آتا ہے نا جی. اب حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک یہودی لڑکا آ کے بیٹھتا تھا، نوجوان لڑکا یہودی مجلس میں بیٹھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی نہیں بگایا، بگا دو اسے، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہودی، دبا دو اس کو، نکال دو میری مجلس. دوہرایا نہیں، بٹھائے رکھا. یہ عمل تو تھا اولیاء کرام اور صوفیاء کرام. آقا علیہ السلام کے اسی پیغمبرانہ حسن اخلاق کو تو صوفیاء اور اولیاء نے اپنایا، تبھی تو 90 لاکھ ہندو خواجہ اجمیر کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. حضرت خواجہ اجمیر کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. اگر مجلس میں بیٹھنے والے ہندوؤں کو بگا دیتے، دبا کرو اس پلید ہندو کو لے جاؤ، میرے پاس کہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں، ہوتا کوئی مسلمان؟ بھائی پیار سے انہیں پاس بٹھایا تو ان کے اندر قرآن اتار دیا، پیار سے پاس بٹھایا تو ان کے اندر اسلام اتار دیا. یہ تو پیار کے رشتوں سے دل بدلتے ہیں، نفرتوں سے دل جیتے نہیں جاتے، دل محبت سے جیتے جاتے، پیار سے جیتے جاتے. وہ اسلام وہ تو غیر مسلموں کو بھی پیار سے بٹھا کے سبق سکھاتا ہے، اور ہم مسلمان کا گلا کاٹتے، گولیاں چلاتے، کافر بناتے، قتل کرتے. یہودی لڑکا مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتا. ایک روز 2 دن ہو گئے وہ یہودی بچہ نہیں آیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ وہ 2 دن سے وہ یہودی لڑکا نہیں آیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 دن سے بیمار ہے، اس کو سخت بخار ہے، اس لیے نہیں آیا. معلوم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا چلو وہ یہودی اگر بیمار ہے تو اس کے گھر جا کے اس کی مزاج کرسی کرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر اس لڑکے کی مزاج کرسی عادت کے لیے چلے گئے. جو جا کے گھر گئے، وہ بستر پہ لیٹا تھا، بیمار تھا. آقا علیہ السلام اس کے سرانے بیٹھ گئے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں قربان جائیں یہودی، تیرے
بستر اور تیرے سرانے سے جس پر تاجدار کائنات آ کے بیٹھے، تیرا نصیب کہ آقا تیرے بستر پہ بیٹھ گئے، عیادت کی، مزاج پرسوں کی، فارغ ہوئے، اٹھے، جانے لگے۔ جانے سے پہلے یہودی لڑکے کو فرماتے ہیں آقا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کر، میرا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس یہودی لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ ساتھ کھڑا تھا یہودی، آنکھیں موڑ پھیر کر دیکھا کہ باپ کیا کہتا ہے۔ باپ نے جواب دیا اپنے بیٹے کو، یہودی بیٹے کو، بیٹے دیکھتے کیا ہو، کلمہ پڑھ لو۔ کسی کے گھر بھی آ کے مصطفیٰ نے کبھی دعوت نہیں، تمہیں گھر آ کے دعوت دے رہے، تیرا نصیب ہے کلمہ پڑھ۔ اس یہودی نے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچہ آپ کی مجلس میں بھی تو بیٹھتا تھا، ادھر تو کبھی نہیں فرمایا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان کر لو، خاموشی سے آتا، بیٹھ کے چلا جاتا۔ آج بیمار ہے، اس کے گھر پوچھنے آئے، یہاں دعوت اسلام کیوں دی؟ اس پر محدثین فرماتے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام اٹھنے لگے، آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے قریب آ گیا، باہر پہنچا۔ اس کی موت کا وقت آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا، اور آپ کی غیرت رحمت نے گوارا نہ کیا کہ بے شک یہودی صحیح بیٹھنے والا میری مجلس میں ہو، اور یہودی لڑکا ہو کر پیار مجھ سے کرے، میری مجلس میں بیٹھے، میری خدمت کرے اور مر کے جائے جہنم میں۔ فرمایا نہیں، کھڑے ہو کر کہا کلمہ پڑھ لے۔ یہودی کے بیٹے، فرشتہ ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، موت کے لیے روح قبض کرنے آ رہا ہے، تجھے جنت میں بھیج کر جاؤں گا۔ اس دن نہیں پرابلم۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، قدم رکھا باہر، ملک الموت نے آ کے روح قبض کر لی۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ آقا علیہ السلام نے عیادت کی، وہ جو مجلس میں بیٹھ کے خدمت کرتا تھا اس کا سینہ عطا کر کے جنت دے دی۔ یہ ایٹیچیوڈ ہے، یہ رویہ ہے، اس سے اتحاد پیدا ہوتے۔ عیسائیوں کا سن لیا، یہودیوں کا سن لیا، اب کافروں اور مشرکوں کا سن لو۔ آخری بات یہی رہ گئی نا، کچھ بچ گیا اس کے پیچھے؟ مکہ سے کافر اور مشرک تاجر اپنی تجارت اور کاروبار کرنے کے لیے مدینہ پاک آئے، سارا دن آ کے اپنا کاروبار کیا، اسلام کے ریلیجس ٹرپ پر نہیں آیا، کاروبار کیا۔ رات ہو گئی، ہوٹل تو تھا کوئی نہیں جہاں ٹھہرے، ہوٹل نہیں تھا، اب رات ٹھہرنے کی جگہ کوئی نہیں، سوچا اب کہاں رہوں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں۔ اسے خیال آیا کہ اور تو کوئی جگہ نہیں، چلو محمد مصطفیٰ کے در پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی رسول جن کو نکال دیا تھا، ہجرت کروا دی تھی، وہ تلواروں کے ساتھ گھیراؤ کر لیا تھا گھر کا، اسی رسول کے در پہ وہ مشرک کافر آ گئے۔ پہنچا کیا، یا محمد، رسول تو مانتے نہیں، رات گزارنی ہے کیا؟ سرائے سمجھ گیا ہے، ہوٹل سمجھ گیا، آپ کے گھر رہ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں میرا گھر اسی کا ٹھہرا دیا۔ آقا نے بستر دیا، اس سے پوچھا کچھ کھانا پینا ہے؟ جی ہاں کھانا، بھوک لگی ہے، سارے دن کا بھوکا ہوں۔ اس رات حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام کے گھر 7 بکریاں تھیں دودھ دینے والی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بکری کا دودھ دھویا اپنے ہاتھوں سے، دھو کر پیالہ بھر کے اپنے ہاتھوں سے اس کافر کو پلایا۔ آج دین کی تبلیغ کرنے والے کافروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، وہ تو اپنے مسلمانوں میں دوسرے عقیدے اور مسلک والے کے ساتھ کوئی نہیں کرتا، کافر اور مشرک کے ساتھ کون کرے گا؟ دودھ پلا دیا پیالہ بھر کے، پوچھا اور پینا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں اور پینا۔ آقا گئے دوسری بکری کا دودھ دھو کے پلا دیا، پوچھا اور پینا ہے؟ جی ہاں اور پینا ہے۔ وہ پیتا گیا، حضور ایک ایک بکری کا دودھ دھو کے پلاتے گئے، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اتنا کچھ کھا پی گیا۔ کفر تھا نا اندر، تو یہ بہت کھانا پینا بے تحاشا کفر کی علامت ہے۔ میں معذرت بات، آپ میں بھی بڑے بڑے کھانے والے پہلوان بیٹھے ہوں گے، شیر بیٹھے ہوں گے، مجھے معاف کر دیجیے، ناراضگی نہیں، میرا فرض ہے سچ بتانا، میرا فرض ہے سچ بتانا۔ آقا نے فرمایا کافر 7 گنا کھاتا ہے، مومن ایک حصہ کھاتا ہے۔ تھوڑا کھانا ایمان کی علامت، بے تحاشا کھا جانا کیا؟ کفر کی علامت۔
ہم تو اس طرح کھاتے ہیں. وہ ایک نابینا تھا, اس کو کسی نے دعوت کر دی, وہ شاگرد کو ساتھ لے گیا. اس نے کہا بھائی میں تو نابینا ہوں, مجھے نظر نہیں آئے گا, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میز پر سارا کھانا کھا جائیں اور مجھے پتہ ہی نہ چلے. تو تم جب کھانا لگ جائے اور کھانا شروع ہونے کا وقت ہو, مجھے کون نہیں مارنا, پتہ چل جائے گا. وہ کھانے کا وقت ہوا, لگ گیا, تو شاگرد نے کون نہیں ماری. شاگرد کو خیال ہوا کہ شاید کونی استاد جی کو نہیں لگی, نبی نے استاد صاحب کو نہیں لگی. اس نے ایک کونی اور مار دی, وہ پہلی بھی لگ گئی تھی, دوسری بھی لگ گئی. جب 2 کونیاں یکجا لگی, نابینا کھڑا ہو گیا. اس نے ہاتھ مار کے سارا میز کے تھال سمیٹ لیا, اور سمیٹ کے سب حلوہ سمیٹ لیا, اور سمیٹ کے کہتا ہے اس بچے کو کی گل لٹ پہ گئی. سارا میز سمیٹ کے کہتا ہے لٹ پہ گئی. میز والوں نے کہا حافظ جی پہلے تو نہیں سی پئی, لٹ ہون پہ گئی. ہم کھاتے نہیں, ہم لٹ ڈالتے. اور سچ بات یہ ہے, آپ ایک مثال دیتا ہوں, کبھی آپ کسی بات پہ بہت خوش ہوں, بڑی خوشی ہو جائے کسی بات پہ, تو ایمان سے کہیے کھائے بغیر سیرابی نہیں ہو جاتی. میں ایک لطیف بات پوچھ رہا ہوں, ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے کھاؤ یار, کہتے ہیں میں آج اتنا خوش ہوں کہ خوشی سے میرا پیٹ بھر گیا, آنکھیں بھر جاتی. تو جن لوگوں کی آنکھ بھر جائے ان کا پیٹ بھی بھر جاتا, اور جن کا پیٹ نہ بھرے سمجھو آنکھ نہیں بھری. ایمان آنکھ اور پیٹ کو بھر دیتا. ایمان کی لذت ایسی ہے, وہ کھائے بغیر رجا دیتا, کھائے بغیر شرابی عطا کرتا, مگر ہم نے وہ لذت کبھی حاصل نہیں, اس کیف کو کبھی چکھا نہیں. اللہ کے ذکر کی لذت کو سیکھو, عشق رسول کی لذت کو سیکھو. کبھی آنکھیں بند کر کے لو لگاؤ اللہ اس کے رسول سے, مراد میں بھی بیٹھو, اپنے من کی تار جوڑو, پھر ایک لذت آئے گی. وہ لذت آپ کو سیرابیاں عطا کر دے, سرشاریاں عطا کر دے, اور وہ سرشاری دنیا میں کہیں نہیں ملے. مگر ہم تو روکھا اسلام لیے پھرتے ہیں, روکھا ڈرائی من. تو میں کر رہا تھا کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا اور وہ سو نہ سکا. آقا علیہ السلام کے پاس گھر میں کچھ نہیں بچا کھانے پینے کا, اور جو بھوکے رہے وہ آرام سے سو گئے. کھلانے والے سو آرام کرتے, اور بے تحاشا کھانے والے ساری رات وہ کافر سوچتا رہا. کبھی اپنا عمل دیکھے کس طرح ہم نے نکالا تھا اس پیغمبر کو, اور کبھی اس رسول کا عمل دیکھے. ساری رات اس کشمکش میں گزری, ادھر صبح طلوع ہوئی, ادھر اس کی فجر ایمان طلوع. صبح آقا علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا رات کیسے گزری؟ عرض کرتا ہے حضور رات کہتا تھا محمد, اب عرض کرتا ہے حضور اب رات کا نہ پوچھو, اب تو صبح کا پوچھو. کلمہ پڑھا دو اور غلامی میں دے دو, کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا, اب دودھ لے آئے, بکری کا دودھ کا پیالہ بھر کے, فرمایا لے لو. اس نے پی لیا. فرمایا اسی طرح رات کا معلوم تھا نا, اور لاؤ. عرض کرتا نہیں حضور رات کفر تھا, اب ایمان آ گیا, اب ایک پیالے سے سیلاب ہو گیا. تقریر نہیں کی آقا نے اس پر, واز نہیں کیا, خطاب نہیں کیا لمبا چوڑا, بس اس نے اخلاق اور کردار کا حسن دکھایا مسلمان کرنے سے. تو لوگوں اسلام پھیلانا ہے, اسلام کی اشاعت کرنی, امت کو متحد کرنا ہے, تو اخلاق اور کردار کے حسن سے اسلام کو پھیلانا. ہمارے یہاں تو نفرت ہے, حسد ہے, بغض ہے, اناد ہے, تکبر ہے, سازشیں ہیں, کمینہ پن ہے, گھٹیا پن ہے, فتنے. ہم تو مسلمان کو ختم کروانا چاہتے ہیں. اسلام کیسے پھیلے؟ اسی مسجد میں نے خطاب جمع کیا. جب خطاب کر کے میں نیچے اترا, آپ میں سے پتہ نہیں بعضوں نے نوٹ کیا, بعض جب نیچے اترا تو یہاں سیڑھیوں کے نیچے کچھ آدمی مجھے مل گئے. انہوں نے کہا کہ اندر چائنیز پولیس آفیسر آئے ہوئے اور آپ کو طلب کر رہے. چائنا کے پولیس آفیسر اور انٹیلیجنس آفیسر آئے ہوئے, ڈیلیگیٹ آپ کو طلب کر رہے ہیں, سیکورٹی کے لوگ, آپ ان کے پاس آئیے. پر میں نے انہیں کہا کہ بلانے والوں کو میں نے کہا آپ کو کچھ مغالطہ ہوا ہے. میں وہ نہیں ہوں جو کچھ آپ سمجھے ہیں. میں ہوٹل میں جاتا ہوں اور چائنا کے پولیس آفیسرز ہیں, سیکورٹی آفیسرز ہیں, جو بھی ہیں, انہیں کہیے اگر مجھ سے ملنا ہے تو میرے ہوٹل آئیں, مجھ سے اپوائنٹمنٹ لیں, اور اپوائنٹمنٹ لے کر آ کے مجھ سے ملاقات کریں اور ٹائم دیں, بات کریں. میں اس طرح ان کے بلانے پر چل کے ان کے دفتر نہیں جاؤں.
میری بات کو آپ سمجھ گئے؟ 2-3 آدمیوں نے یہ بات دیکھنے کہا کہ اندر دفتر میں بیٹھے ہیں آپ آئیے. میں نے کہا نہیں, وہ اپوائنٹمنٹ لیں گے, میں موجود ہوں میرے ہوٹل میں. آج میں ہوٹل چلا گیا, ہوٹل بیٹھا, اتنے میں وہ چائنا وہ جو آفیسرز تھے انٹیلیجنس کے پولیس, وہ ہوٹل میں نیچے آ گئے ادھر سامنے, اور نیچے بیٹھ کے انہوں نے پھر آدمی بھیجا اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ لی, ریکویسٹ کی کہ وی آر ہیئر ٹو سی یو اینڈ وی وانٹ این اپوائنٹمنٹ ود یو. میں نے اپوائنٹمنٹ دی, پھر وہ اوپر آئے آ کے مجھے ملے. اب ذرا واقعہ سنیے مسلمانوں کا حال, اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام پھیل نہیں رہا. میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ ان چائنا کے پولیس آفیسرز نے مجھے کہا کہ جب آپ تقریر کرنے لگے, اوپر کر رہے تھے, اس تقریر کے دوران ہمیں ٹیلی فون کال گئی. وہ ٹیلی فون کال بھی گئی ہے, یہ جو باہر آپ کے پبلک فون ہے نا, ان سے گئی ہے. ان کے ہاتھ میں ایک تنظیم کا, ایک جماعت کا لیٹر پیڈ بھی تھا, ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے مجھے وہ دکھایا, میں نے پڑھ لیا, مگر میرا منصب اور میرا اخلاق نہیں کہ میں اس کا نام لوں. میں نے پڑھ لیا. انہوں نے کہا کہ وہ ٹیلی فون کال گئی ہے اور اس نے ہمیں کسی آدمی نے نام ڈسکلوز کیے بغیر کہا ہے کہ یہ جو صاحب میرا آپ کا نام لیا جو اوپر خطاب کر رہے ہیں نا, ہی از کیرنگ گن میں, اس نے بندوق اپنے پاس رکھی, یہ مسلح ہے, اس کے پاس گن ہے, تو آپ اس کی تلاشی لو اور اریسٹ کر لو اس کو. یہ لا اینڈ آرڈر اور پیس کی سیکورٹی کو چیلنج. آپ کے خلاف یہ انہوں نے رپورٹ کی. ہم دوڑے آ گئے. پھر آپ کو اندر بیٹھے تھے, آپ نے کہا کہ میں نہیں ملوں گا, اوپر آ کے اپوائنٹمنٹ لو. سو ہم یہاں آ گئے. جب وہ مجھے آ کے انہوں نے ملے, مجھے دیکھا, انہوں نے مجھے کہا اتنی بات بتا کر کہ ہم شرمسار ہیں, ہم نے آپ کو دیکھا ہے, آپ کی شخصیت, تھوڑی سی گفتگو کی کہ ہم شرمسار ہیں, ہم صرف فرض ادا کرنے آئے ہیں, آپ جیسی شخصیت سے ہم کچھ پوچھنا بھی نہیں چاہتے, ہم معافی کے خاص کر. وہ دیکھ کر بتا کر چلے گئے, کہنے کہ ہم اس شیطان اور شرارتی آدمی کو ٹریس کریں گے, ٹربل میکر کون ہے, کس نے شرارت کی. میں نے کہا یہ آپ کا اپنا کام. پھر آج پھر فون کیا پولیس کو اسی طرح, اور پولیس والے ابھی پھر آئے تھے اس خطاب کے دوران. وہ آئے, انہوں نے پوچھا, ہم نے بتایا, آپ دیکھ لو, وہ پھر چلے گئے. اب آپ اندازہ کریں یہ کام پرسوں اور آج اس مسجد میں, اللہ کا گھر, کولون کی اور قوم کی سب سے بڑی مسجد, عظیم الشان مسجد, عظیم قابل فخر مرکز مسلمانوں کا. یہ تو اس کی انتظامیہ اور آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کے نوٹس میں یہ کام کس نے کیا؟ کسی امریکی نے کیا, کسی جاپنیز نے کیا, کسی چائنیز نے کیا ہو, بولیے, کسی ہندو نے کیا, مسلمان نے کیا, مسلمان نے کیا. اور یہ بھی بتا دوں کہ کسی گناہگار کا بھی نہیں ہے کام, کسی پرہیزگار کا کیا. وہ گناہگار جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں, جن کا دین سے کرم چاہتے ہیں, برائی کرتے ہیں اور کھبے رہتے ہیں برے کاموں میں اور دین سے دور ہیں, انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے قربانی یا میرے خلاف کوئی شکایت کرے اور جھوٹ بولے اور ڈسٹرب کرے چائنیز پولیس کو. یہ کسی گناہگار کا کام نہیں, یہ کام بھی کسی پرہیزگار کا ہے, دین کے خدمت گار کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگڑتا. بگڑ کس کا رہا ہے؟ اللہ کے دین کا, آقا علیہ السلام کے اسلام کا, آقا کی امت کا. مسلمانوں کو برا نام. وہ چائنیز آفیسرز کیا امپریشن لیں گے, وہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے, اتنے انٹیلیجنٹ ہیں نا کہ آ کے مجھے ملے, صرف میری شکل کو دیکھا اور مجھ سے معافی مانگی. وہ انکوائری نہیں کی. اس نے کہا میں شرم افسوس ہے, آپ جیسی شخصیت سے ہم کچھ نہیں پوچھنا چاہتے, ہم صرف آپ کو تکلیف دی, صرف بتانے آئے ہیں کہ یہ ماجرا تھا. ہم واپس جاتے ہیں اور جا کے ہم اس شرارت کرنے والے کو ٹریس کریں گے. اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو صرف چہرہ دیکھ کے پہچانتے ہیں. اتنے بدھو تو نہیں ہے نا کہ اس سے وہ امپریشن نہ لیں. مسلمانوں کے بارے میں کیا امپریشن لیں گے؟ بولیے, یہ مسلمان ہیں, مذہبی لوگ ہیں, یہ دیندار لوگ ہیں, یہ اپنے مسلمانوں کے بارے میں ان کا یہ کردار ہے, یہ ہم تصور, یہ چہرہ اور یہ امیج اسلام کی مسلمانوں کی غیر مسلموں کو دے رہے ہیں. اور اگر اس کردار کے ساتھ ہم اپنی مسلمانی ظاہر کریں گے اور دین کی تبلیغ کریں گے یا اپنا مسلمان ہونا اور اسلام کا کلمہ اور لوگوں کو سنائیں گے تو کوئی کیا سنے گا, کیا امپریشن لے گا. ایک یورپ میں ایک عیسائی تھا, اس نے کتابیں پڑھی, مسلمان ہو گیا. بعد ازاں کچھ عرصے کے بعد پھر مسلمان کی چھوڑ کر عیسائی بن گیا. تو مجھے ملا ایک زمانے میں
میں نے پوچھا تم مسلمان ہوئے پھر کیوں عیسائی ہو گئے؟ ماجرا کیا؟ اس نے کہا میں اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہوا تھا، اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہوا تھا اور پھر مسلمانوں کو دیکھ کر واپس عیسائی ہوا۔ پڑھا تھا تو اسلام اچھا لگا، مسلمان ہو گیا، جب میں نے آ کے مسلمانوں کو دیکھا تو مجھے پھر عیسائیت اچھی، واپس چلا گیا۔ یہ ہمارے کردار، ہمیں اپنے کردار میں خدا کے لیے اپنے گریبان میں جانا۔ ان نفرتوں کے ساتھ کہاں تک جاؤ گے؟ یہ نفرتیں دوزخ تک پہنچا دیں گی، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنے ایمان کا تباہی اور بربادی ہو جائے، امت مسلمہ بدنام ہو جائے، اسلام کے نام کے لیے برا حال پائے۔ اس چہرے سے آقا علیہ السلام کے سامنے ہم پیش ہوں گے کہ ہم عالم کفر میں آقا آپ کی امت کا یہ نقشہ پیش کرتے رہے ہیں عالم کفر۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی عزت کو سر بلند کرنے والا بنائے، امت کو متحد کرنے والا بنائے، اور نفرت کی آگ کو بجھا کر محبت اور پیار، وحدت اور یگانگت کی ٹھنڈک کو امت میں عام کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری امت مسلمہ کے حال میں گڑھ فرمائے اور اسلام کو سر بلند کرے اور ہمیں وہ کردار ادا کرے جس سے اسلام کو نیک نامی نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی